بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اجیتو کی ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین، خوشی، غم، رات اور دن سکے کے دو رخ ہیں۔ اسی طرح زندگی خوشی، کامیابی، لذت اور سکون کے لمحات کے ساتھ ساتھ ناکامی، شکست اور مصائب سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کرۂ ارض پر کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو امیر، طاقتور، عقل مند اور کامیاب ہو لیکن اس نے ناکامی، شکست یا جد و جہد کا سامنا نہ کیا ہو۔ قاسم چودھری صاحب کا آرٹیکل وین بریتھ بیکمز ایئر، جو کہ 29 نومبر 2021 کو ریویو آف ریلیجنز میں شائع ہوا، انہوں نے پال کلونتھی کی ایک کتاب سے متاثر ہو کر لکھا۔ 36 سالہ پال، جو اپنی نیورو سرجری کی پڑھائی تقریباً مکمل کر چکے تھے، تبھی انہیں یہ انکشاف ہوا کہ وہ پھیپھڑوں کے کینسر کی چوتھی سٹیج پر ہیں اور ان کی بچنے کی امید نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ کتاب انہوں نے تبھی لکھنا شروع کی جب ان کے اس مرض کی تشخیص ہوئی۔ پال کی پرورش ایک مذہبی عیسائی گھرانے میں ہوئی، لیکن کالج کے زمانے سے وہ ملحد ہو گئے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ عیسائیت کے بجائے سائنس ان کے ممکنہ سوالات کے جوابات فراہم کرتی ہے۔ لیکن اپنی بیماری کے دوران انہوں نے پھر سے ایک دفعہ خدا کے تصور کا جائزہ لینا شروع کیا۔ پھر انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ سائنس کو میٹا فزکس کی بنیاد سمجھنا خدا کے تصور کا انکار ہے۔ پال نے اپنی اس کتاب میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ زندگی خوبصورت ہے لیکن ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، اس کے ساتھ مسائل بھی جڑے ہوتے ہیں اور اصل چیلنج ان مسائل کا سامنا کرنا ہے۔ اسی بات کو حضرت مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ یوں بیان فرمایا ہے کہ تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، اور آج ہمارے اس پروگرام کا یہی عنوان ہے۔ ہم اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ اسی بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیاوی اور روحانی زندگی میں مشکلات کا کیا کردار ہے، یہ آتی کیوں ہیں اور ان کے آنے پر ایک مومن کا کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ نور الصبا صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ نقزۃ الزہرا صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ پال نے اپنی زندگی کے عروج پر تکالیف اور مصائب کا سامنا کیا اور پھر ان سے لڑنے کے لیے بے حد محنت بھی کی اور نتائج کے لیے خود کو تیار بھی کیا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ محترمہ نور الصبا صاحبہ آپ ہمیں بتائیں کہ انسان کو جیسے دنیاوی ترقی کے لیے تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہی اصول جو ہے وہ کیا روحانی ترقی کے لیے بھی لاگو ہوتا ہے؟ جی، جزاک اللہ صدف صاحبہ۔ جی بالکل، انسان کی زندگی جو ہے وہ کوشش سے ہی عبارت ہے اور وہ مسلسل محنت کرتے ہوئے اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو طالب حق ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی روحانی ترقی کے لیے سخت محنت اور مشقت کرنی ہوتی ہے۔ ان کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے، مختلف امتحانات سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو حتیٰ کہ جو ہمارے انبیاء کرام گزرے ہیں انہوں نے بھی سخت جانی اور مالی مجاہدات کیے اور راہ حق میں انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، سفر کی تکالیف برداشت کیں، اپنا تمام مال قربان کر دیا اور پھر راہ حق میں اپنی جانیں بھی قربان کیں، میدان جنگ میں جہاد بھی کیے پھر انہوں نے۔ تو دیکھیں تو اگر آپ پہاڑ پہ چڑھنا چاہتے ہیں یا اونچائی پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن پستی کی طرف جائیں تو آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، آپ خود بخود ہی اس راستے پہ چلتے جائیں گے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ سفر جتنا بھی پرآسائش کیوں نہ ہو، سفر بہرحال سفر ہی ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر در حقیقت عذاب کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ تو یہ تو خیر جسمانی سفر کی بات تھی، اور جب سفر روحانی ہو تو وہ مزید مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ روحانی سفر میں آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں ہوتا، آپ خالی ہاتھ ہوتے ہو، آپ کو سفر کی مشکلات کا اندازہ نہیں ہوتا، آپ کو یہ منزل کا پتہ نہیں ہوتا، نہ آپ کو آپ بالکل خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ اس میں عام جو سفر ہوتا ہے اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی ساتھی مل جاتا ہے جس کے ساتھ سفر کٹ جاتا ہے، لیکن روحانی سفر آپ کو خالی ہاتھ اور اکیلے ہی کاٹنا پڑتا ہے۔ تو سورۃ الانشقاق آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان تجھے ضرور اپنے رب کی طرف سے سخت مشقت کرنے والا بننا ہوگا، بہرحال تو اسے روبرو ملنے والا ہے۔ پھر سورۃ العنکبوت آیت نمبر 70 میں فرمایا،
اور وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہوں کی طرف ہدایت دیں گے، اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم کوئی کوشش نہیں کریں گے، مجاہدہ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی طرف آنے کے راستے ہمیں نہیں دکھائے گا۔ اب آپ دیکھیں فرشتے دن رات عبادت کرتے ہیں، ہزاروں سال سے کرتے آئے ہیں، لیکن ان کو اس کے باوجود کسی بھی فرشتے کو جنت کی کوئی ایک نعمت بھی نہیں ملے گی۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ فرشتے جو عبادت کرتے ہیں انہیں اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنا پڑتی، کیونکہ انہیں نہ بھوک تھکن کا احساس ہوتا ہے، نہ نیند کا احساس ہوتا ہے، نہ بھوک پیاس کا، نہ ان کا کوئی گھر کاروبار ہے، نہ بیوی بچے ہیں، تو ان کا تو صرف کام ہی عبادت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب مجاہدہ کرنا نہیں ہے، تو پھر جب انسان اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتا ہے تو اس کو اپنی طبیعت کے خلاف جانا پڑتا ہے، اس کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوتا ہے، تو اس کو اپنی نیند کی قربانی دینی ہوگی، سردی ہو یا گرمی، آپ کو تہجد کی نماز پڑھنی ہوگی 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ۔ پھر اگر آپ کو گرم پانی میسر نہیں ہے تو آپ کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہوگا، پھر آپ روزہ رکھ کر بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، اور پھر اپنی پسندیدہ اور حلال چیزوں سے بھی دور رہتے ہیں، اور مالی قربانی دینی ہوگی، وقت کی قربانی دینا ہوگی، اللہ تعالیٰ کے اوامر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں بانی یہ سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بھلا یہ کیوں کر ہو سکے کہ جو شخص نہایت لاپرواہی سے سستی کر رہا ہے وہ ایسا ہی خدا کے فیض سے مستفید ہو جائے جیسے وہ شخص کہ جو تمام عقل اور تمام زور اور تمام اخلاص سے اس کو ڈھونڈتا ہے۔ تو بہرحال مجاہدہ بہت ضروری ہے۔ جی جزاک اللہ محترمہ نور الصبا صاحبہ، جیسا کہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان کو اپنے روحانی سفر کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور اس میں مشکلات اور مصائب کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں محترمہ نغزت الزہرا صاحبہ کہ انسان کے روحانی سفر کا آخر آغاز کیسے ہوتا ہے؟ جزاک اللہ صدف صاحبہ۔ آپ دیکھیں صدف صاحبہ کہ مشکلات اور مصائب جب آتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا اور بنیادی کردار تو یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کی جو ایک مردہ روح ہوتی ہے اس کو ایک ہی جھٹکے میں زندہ کر دیتے ہیں، اور یہی دراصل انسان کے جو روحانی سفر ہوتا ہے اس کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ انسان کا روحانی وجود اس کی شخصیت کا ایک ناگزیر حصہ ہے، اور یہ وجود عام حالات اور خاص طور پر خوشیوں کے وقت مادیت کے ڈھیر تلے دبا رہتا ہے۔ پھر ایک دن اچانک کسی پیارے کی وفات، کسی اپنے کی جدائی، کسی عزیز کی بیماری، کسی کی طلاق، کوئی قدرتی آفت یا کوئی بھی جذباتی تھپیڑا انسان کی روح کے وہ تار ہلا دیتا ہے جو عام حالات میں مردہ پڑے رہتے ہیں، اور پھر انسان بے قرار ہو کر، بے بس ہو کر کوئی سہارا تلاشتا ہے جو اسے اس کرب، اس مشکل سے نکال سکے۔ اور انسان چاہے کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی طرف سے تعلق رکھتا ہو، مشکلات کے آنے پر سکون حاصل کرنے کے جو ہیں مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ یوگا کرتا ہے، کوئی مراقبہ کرتا ہے، کوئی انسان جنگلات میں پناہ لیتا ہے، کوئی غاروں کو اپنی عماج کا بنا لیتا ہے، جبکہ ایک مسلمان اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے، فریاد کرنے، ذکر و عبادت سے اس کا قرب پانے اور اس کی مدد سے ہی صرف مصائب کو دور کرنے کے سوائے کوئی چارہ نہیں پاتا۔ جیسا کہ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پکڑتے ہیں۔ اب بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مصیبت کے لیے کوئی مرہم ایسا نہیں مگر خدا پر بھروسہ کرنا۔ اب صدر صاحبہ آپ دیکھیں کہ مشکلات، مصائب، ابتلا اور تکالیف یہی وہ چیزیں ہیں جو دراصل انسان کو اپنے رب سے جوڑ دیتے ہیں، اسے دنیا کی جو حقیقت ہے کہ دنیا اصل میں ہے کیا وہ سمجھ آنے لگتی ہے، اس کو دنیاوی لذتیں
جو ہیں وہ بے معنی لگنے لگتی ہیں اور وہ اللہ کے قرب میں اطمینان قلب تلاشنے لگتا ہے، اور پھر یہیں سے جو ہے اس کا روحانی سفر جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہی خوبصورتی سے اپنے ایک شعر میں، ایک کوزے میں بند کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دونوں جہاں میں پایا ہے راحت تم ہی تو ہو، جو تم سے مانگتا ہوں وہ دولت تم ہی تو ہو۔ بالکل بالکل، بہت خوب، جزاک اللہ زہرا صاحبہ۔ جیسا کہ زہرا صاحبہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ انسان کا روحانی سفر جو ہے وہ خدا تعالیٰ تک جانے سے ہی شروع ہوتا ہے، اور بہرحال اس سفر میں بعض اوقات مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں محترمہ نورالصبا صاحبہ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ مشکلات آتی کیوں ہیں اور ان کے آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جی صدف صاحبہ، اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشکلات اور مصائب آنے کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے بطور تنبیہ یا سزا مصائب یا مشکلات میں ان کو مبتلا کر دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ الشورى آیت نمبر 31 میں فرمایا، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے کمایا، جبکہ وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ اور پھر مصائب کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہوتی بلکہ اس کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، جو رفع درجات یا گناہوں کے مٹنے کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 156 میں فرمایا، اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعہ آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ تو آزمائش کا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں ہوتا، بلکہ خدا تعالیٰ اپنے مقربوں، مقدسوں اور محبوبوں کو امتحان اور ابتلاء میں اس لیے مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ وہ اپنے دعوی حب الہی میں کس قدر ثابت قدم تھے۔ تو آزمائش کا مقصد خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور پھر ایک حقیقی مومن جو ہوتا ہے اس کو آزمائش اور مصائب میں بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ جب کوئی مصیبت آتی ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ مصائب بطور سزا ہوں یا بطور آزمائش، ہر دو صورتوں میں انسان کے لیے باعث رحمت ہوتے ہیں۔ بطور آزمائش ہوں تو جنت کی بشارت، اور بطور سزا ہوں تو گناہوں کی مٹنے کا کفارہ۔ جی نورالصبا صاحبہ، دیکھیں بحیثیت مسلمان تو ہمارا اس بات پر کامل یقین ہے کہ ہر مصیبت اور ہر مشکل جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، لیکن بعض اوقات جو انسان ہے وہ اپنی کمزوری کے باعث سب سے پہلے یہ سوچ لیتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جی بالکل صدف، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں اپنے انبیاء کے نمونہ کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ابتلاء اور آزمائش کا سلسلہ تو اسی دن سے شروع ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو جس کی تعمیل ابلیس کے علاوہ تمام فرشتوں نے کی، یہ بھی ان کے لیے ایک آزمائش تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے نکالا گیا اور اس زمین پر بھیجا گیا، تو یہ بھی آزمائش تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے آزمایا گیا، تو حضرت یعقوب نے مدتوں اپنے لخت جگر کی جدائی برداشت کی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو جیل کی سزا بھگتنی پڑی، حضرت ایوب کو لمبی مدت تک بیماری میں مبتلا رکھا گیا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو وقت کے ظالم بادشاہ کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہ کربلا کے میدان میں آزمائے گئے۔ پھر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تو پوری زندگی جو ہے وہ آزمائشوں سے عبارت ہے۔ یتیمی کی حالت میں ان کی پیدائش، پرورش، پھر اس کے بعد چھوٹی سی عمر میں تمام قریبی سہارے چھن گئے، اور اعلان نبوت کے بعد بھی پھر قدم قدم پر مخالفت اور مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر آج کے مامور زمانہ حضرت مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی اور آپ کے ماننے والوں کو تمام سابقہ انبیاء کی اقتداء میں گزشتہ 130 سال سے مظالم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ سب انبیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی پیاری ہستیاں، پاک باز ہستیاں ہیں، اور مگر وہ بھی آزمائشوں سے نہیں بچ سکی۔ پھر میں اور آپ کس اس میں آتے ہیں، کس زمرے میں آتے ہیں؟ بالکل۔ تو اس دنیا میں ہر ایک کو آزمائش سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ
دعا اور اس کی قبولیت کے زمانہ کے درمیانی اوقات میں بسا اوقات ابتلا پر ابتلا آتے ہیں، اور ایسے ابتلا بھی آ جاتے ہیں جو کمر توڑ کر رکھ دیتے ہیں، مگر مستقل مزاج سعید الفطرت ان ابتلاؤں اور مشکلات میں بھی اپنے رب کی عنایتوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور فراست کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے بعد نصرت آتی ہے۔ ان ابتلاؤں کے آنے میں ایک سر یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کے لیے جوش بڑھتا ہے، کیونکہ جس قدر اضطراب اور اضطرار بڑھتا جائے گا اسی قدر روح میں گدازش ہوتی جائے گی، اور یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہیں۔ بس کبھی گھبرانا نہیں چاہیے اور بے صبری اور بے قراری سے اپنے اللہ پر بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، جی جزاک اللہ محترمہ نور الصبا صاحبہ، آپ نے تفصیلاً اس بات کو بیان کیا کہ انسان کو کس طریقے سے جو ہے وہ روحانی سفر کا آغاز کرنا چاہیے اور کس طریقے سے جو ہے وہ اس میں تکالیف کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بہرحال اس چیز کی تو وضاحت ہوگی کہ روحانی سفر میں تکالیف اور مصائب جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور خدا تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، تنہا نہیں چھوڑتا، اس کی مدد کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک آپ ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت کر دیں کہ کس طریقے سے جب تکالیف یا مصائب کا سامنا ہو تو ایک مومن کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں صدف صاحبہ، یہاں یہ بات بہت قابل ذکر اور بنیادی ہے کہ کسی بھی شخص کو ہم دنیاوی حالات اور عام حالات میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں اپنا لوہا منوانے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے مستقل مزاجی کی عادت جو ہے اس کو اپنانا ہوتا ہے۔ دیکھیں سخت محنت اور مستقل مزاجی جو ہے وہ ہر دور میں کامیابی کا راز رہی ہے، اور جن لوگوں نے اس اصول پر عمل کیا وہ کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ ہم دنیاوی زندگی میں بھی چند مثالیں دیکھتے ہیں کہ تھامس ایڈیسن جو ایک مشہور فزسسٹ تھے، انہوں نے جب بلب ایجاد کیا تو انہیں 10,000 مرتبہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا کی مشہور ترین انگلش ڈکشنری ویبسٹر، اس کو مرتب کرنے میں نوآ ویبسٹر نے 36 سال جو ہیں وہ صرف کیے۔ کولمبس نے جب امریکہ دریافت کیا تو ان کو 20 سال کی سخت محنت کے بعد وہ اس چیز میں کامیاب ہوئے۔ مغلیہ سلطنت کے بانی بابر جو ہیں ان کو 7 بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور امریکہ کا جو کامیاب ترین صدر جن کو ابراہم لنکن کہتے ہیں، انہیں سیاست میں 8 بار ناکامی ہوئی، مگر انہوں نے کبھی کوشش ترک نہیں کی، اور آخرکار وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ امریکہ کے عظیم ترین صدر بنے۔ اور ان سب لوگوں سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے تو انہوں نے کہا محنت، کوشش، ثابت قدمی اور مستقل مزاجی۔ تو اب دنیا جو فانی ہے اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ اصول اپنانا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ جہاں ہمیشگی کی زندگی ہوگی اس کی تیاری میں ہم بغیر مستقل مزاجی اختیار کیے ہی کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں ہدایت جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو مل جاتی ہے، لیکن اس پر سختی سے ڈٹ جانا ایمان کا تقاضا ہے، اور جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بس جیسے تجھے حکم دیا جاتا ہے اس پر مضبوطی سے قائم ہو جا، اور وہ بھی قائم ہو جائیں جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے۔ پھر ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ ایک آدمی کو پکڑا جاتا، زمین میں گاڑا جاتا، آرا چلایا جاتا اور اس کے سر پر رکھ کر چیر دیا جاتا، لوہے کی کنگھیوں سے اس کا گوشت اور ہڈیوں کو نوچا جاتا، لیکن یہ چیزیں بھی ان کے ایمان کو ڈگمگا نہ سکیں۔ تو صدف صاحبہ یہ مثالیں ہمیں صحابہ کے رنگ میں نظر آتی ہیں جو کہ کمال استقامت کا ایک مجسم پیکر تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحرا کی تپتی ریت پر اذیتیں دی گئیں، اور کتنے ہی صحابہ تھے جن کو گھر بدر ہونا پڑا، ہجرت کی مشکلیں دیکھیں اور اپنے اموال کی اور اولاد کی قربانیاں کیں، اور کتنی ہی صحابیات تھیں جن کو پردہ کرنے کے جرم میں زرہ بتر پہنا کر تپتی گرمی میں ریت پر بٹھایا گیا، لیکن ان کے وجود صرف احد احد کہتے۔ اور یہ سب پرانے انبیاء کے قصے کہانیاں نہیں ہیں، آج بھی ہم آخرین جو ہیں وہ پہلوں سے ملے ہیں، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔
سو آج جماعت احمدیہ میں ہمیں بے شمار وجود نظر آتے ہیں جو کہ ہر مصیبت، پریشانی اور ابتلا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کمال صبر و استقامت اور استقلال سے اپنے ایمان پر قائم ہیں اور صحابہ اکرام کی یاد تازہ کرا دیتے ہیں. اور ان بابرکت وجودوں کا ذکر خیر جو ہے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز اکثر اپنے خطبات جمعہ میں کرتے ہیں. تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کی گہرائی کو ایک حقیقی مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جب ابتلاؤں کے دور آتے ہیں تو پہلے سے بڑھ کر مومن اس پر اپنا ایمان مضبوط کرتے ہیں. عارضی ابتلا اور روکیں جو ہیں وہ ان کے قدم ڈگمگانے والی نہیں ہوتی، بلکہ ان ابتلاؤں اور روکوں کی وجہ سے وہ اور زیادہ عبادت کی طرف بڑھتے ہیں، اور جس سے ہم جانتے ہیں کہ روحانی ترقیاں عطا ہوتی ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے اور حقیقی نیکی کو اختیار کرنا نہیں چاہتے تو کیوں کر کامیاب اور بامراد ہو سکتے ہو؟ کیا صحابہ اکرام مفت میں اس درجہ تک پہنچ گئے جو ان کو حاصل ہوا؟ دنیاوی خطابوں کے حاصل کرنے کے لیے کس قدر اخراجات اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو پھر کہیں جا کر ایک معمولی خطاب جس سے دلی اطمینان اور سکینت حاصل نہیں ہو سکتی ملتا ہے. پھر خیال کرو کہ رضی اللہ عنہم کا خطاب جو دل کو تسلی اور قلب کو اطمینان اور مولا کریم کی رضامندی کا نشان ہے، کیا یوں ہی آسانی سے مل گیا؟ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی جو حقیقی خوشی کا موجب ہے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک عارضی تکلیفیں برداشت نہ کی جاویں. خدا ٹھگا نہیں جاتا. مبارک ہیں وہ لوگ جو رضائے الہی کے حصول کے لیے تکلیف کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ ابدی خوشی اور دائمی آرام کی روشنی اسی عارضی تکلیف کے بعد مومن کو ملتی ہے. جزاک اللہ محترمہ زہرا صاحبہ. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اس بات کو کافی خوبصورت انداز میں بتایا کہ ثابت قدمی جو ہے وہ ایک مومن کی شان ہے، اور بہرحال یہ مشکلات اور مصائب جو ہیں وہ ہمارے ہی ایمان کی پختگی کا باعث ہیں. تو میں درخواست کرتی ہوں محترمہ نور الصبا صاحبہ کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ایک مومن جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکالیف، مصائب اور پریشانیوں سے گزرتا ہے تو اس کو پھر اس کی جزا کس صورت میں ملتی ہے؟ جی صدف، دیکھیں یہ ایک آفاقی حقیقت ہے کہ سونا بھٹی سے گزر کر ہی کندن بنتا ہے اور خوبصورت زیورات کی شکل اختیار کرتا ہے، اور ہیرا تراشے جانے کے بعد ہی کسی انگلی کی زینت بنتا ہے. تو ایک عورت وہ مشکل اور کٹھن مراحل سے گزر کر ہی ماں بنتی ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ سختی اور تلخی کے بعد اپنے بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے، اور اس اصول کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان بھی فرمایا ہے. جیسا کہ فرمایا ان المال عسر یسرا، کہ یقیناً تنگی کے ساتھ آسائش آنے والی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور آزمائش جتنی سخت ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ہوگا، بشرط یہ کہ آدمی مصیبت سے گھبرا کر راہ حق سے بھاگ نہ کھڑا ہو. اور اللہ تعالیٰ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے کے لیے، مزید سنوارنے کے لیے اور صاف کرنے کے لیے آزمائشوں میں ڈالتا ہے. بس جو لوگ خدا کے فیصلہ پر راضی رہیں اور صبر کریں تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، اور وہ جب سبھی آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے تو انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نہ ماننے والوں کی طرف سے مقدس زمین ان کے دیش سے نکالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے بدلے ان کو فرعون کی غرقابی کا معجزہ دکھلایا. اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے آزمایا گیا، اور ان تکالیف کو برداشت کرنے کے صلہ میں سرکار دو عالم کو رہتی دنیا تک تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنا دیا گیا، اور آپ کے صحابہ کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے مبارک سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. تو دین کی خاطر جب ہم آزمائش، ابتلا اور مصائب برداشت کرنے سے دین و دنیا کے عالی شان مراتب جلیلہ عطا ہوتے ہیں. صبر اور شکر کرنے سے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضائے باری تعالیٰ نصیب ہوتی ہے. پھر مصائب کے نعمت خداوندی ہونے پر یہ ایک اور روایت بھی دلالت کرتی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت روز قیامت دنیا میں مصائب برداشت کرنے والوں کو ثواب دیا جا رہا ہوگا، اس روز اہل عافیت بھی یہ دعا کریں گے
کہ کاش ان کے جسم کی کھال دنیا میں کینچیوں سے کاٹی جاتی۔ اور بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہشت دیکھنا اسی کو نصیب ہوتا ہے جو پہلے دوزخ دیکھنے کو تیار ہوتا ہے، اور دوزخ سے مراد آئندہ دوزخ نہیں بلکہ اس دنیا میں مصائب و شدات کا نظارہ ہوا۔ تو پس مشکلات پہ صبر کرنے والوں کو دنیا میں خدا تعالیٰ کا ساتھ اور آخرت میں پاک پروردگار کی طرف سے بے شمار اجر و ثواب اور جنت کی بشارت ہے۔ اگر ہم مشکلات اور مصائب میں خدا کے سب سے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو مشعل راہ بنائے رکھیں اور مصائب میں جتنی جلدی ہم خوبصورتی کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اتنی ہی جلدی ہمیں خود کی نشو و نما اور ترقی میں مشکلات اور مصائب کے آنے کی اہمیت کا احساس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا اس زمانے میں ہم پر یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر سے مسیح و مہدی موعود کی صورت میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر ہماری تائید و نصرت فرمائی۔ آپ کے منہ سے نکلا ایک ایک حرف خدا کی طرف سے حرف تسلی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دکھوں، آزمائشوں اور تکالیف کے باعث احمدیت کا یہ کارواں آج روحانی ترقی کے سفر پر رواں دواں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خوبصورت شعر پر میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔